کمانے کو شریعت نے پسند کیا، حلال روزی کے لیے کوشش کریں۔ اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی۔ تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا۔ رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے۔ تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اسے برکت بھی دے گا۔ یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے خود دیکھی ہے۔ تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے، تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے۔ تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے، یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا۔ پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار۔ اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے، وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقعی میں کرتے ہوں گے، یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے، تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے۔ اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے۔ توبہ، استغفار جس کو کہتے ہیں توبہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے۔ علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں۔ توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی۔ آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے۔ اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گے تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے۔ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے، اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو۔ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا
تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ. تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو. یہ توبہ نہیں ہے. تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے. وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے. توبہ کی 4 شرائط استغفار کی. آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے. یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دلائل کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر آگے فرماتا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے. اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا. پہلا فائدہ استغفار کا. پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا. کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا. اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار. اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں. استغفار کے دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے. یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے. آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے. اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے. تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو. یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا. تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں. حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. ان کے پاس ایک شخص اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر. دوسرا ایک شخص آیا کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کرو. تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے، حل بتاؤ شرعی، استغفار کر. ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا. تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے. اور فوراً انہوں نے قرآن کی آیت کو تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں گے.
ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے۔ تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ۔ نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا، جھوٹ بول دیا۔ کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا۔ تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا۔ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے۔ اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کر دے اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا۔ اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے۔ توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا۔ تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔ آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی۔ اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ۔ ایسے آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں، کچھ اور بتاؤ، تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے۔ شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے۔ اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے، آپ اس کو پکڑ لے۔ شریعت کے پاس حل ہے، اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا۔ اب آپ ان کو چھوڑ کر ہزار جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہی آنا پڑے گا آپ کو۔ اصول یہی ہے، نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا، یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے۔ تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفار کو مشکل چیز نہیں، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا، اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد پس 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے۔ پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ، ٹھیک؟ تو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور
ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کریں، یہ تقوی ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے، آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیا فرما رہا دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک۔ صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا۔ اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے۔ اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے، یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے۔ دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100 200 روپے 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10 20 اور 25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں، اتنی برکت تھی اس روپے میں۔ آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا۔ صرف ایمان نام کو لایا، مسلمان ہے، اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا۔ اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے۔ اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو انہوں نے ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی، اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے۔ جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی۔ کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں۔ آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی کیا گمان میں کیا ہوگا ان ممالک نے کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیں۔ جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِبٍ، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں۔ زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے۔
کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، چاہے اولاد کی شکل میں، باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں، یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر، اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے، اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو، اور مکمل طور پر اس پہ توکل کریں جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے، اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کریں کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے. اب ضرورت نہیں شک و شبہ کی، مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے، اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل، بھروسہ، اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے، تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر. اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں. مسند احمد کی اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے، جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں. میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. توکل کا یاد رکھیے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پرندے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو یہاں کوشش کرنا ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا. پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب تم ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے. لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں. پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں. انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے. وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں. ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں، کہیں گے بھائی آج کچھ حمالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک. نکلے تو صحیح. تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا، تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے. یہ مانا ہے. ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا. تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا. یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں. ٹھیک ہے. تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں
کوشش کرے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا، کوشش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ سورۃ طلاق سورہ 5 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے، شک اور شبے میں نہ پڑے آپ، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گا۔ ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمرو بن امیہ رضی اللہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر۔ سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی، کیوں بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ یاد رکھیں پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں، نکلیے کوشش کیجئے جائیے تو یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام، اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا وہاں اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے۔ کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہیں، اگر حلال ہے تو اچھا ہے۔ کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بڑی اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، برن اس کے کہ حرام کام کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے۔ آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں تو یہ ہونے والا ہے نہیں۔ کوشش کیا ہے اس کے لیے؟ اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے، انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں، اور ساتھ میں محرم بھی، لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی طرح جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے۔ تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں یہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے، بھائی چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں، رشتے مت توڑی خام خواہ کے۔ صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ آئیے دوسری روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتا رسول اللہ نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں صلہ، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو۔ بلا شبہ، بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت،
مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے، وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے. آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ. رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے. یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ، نیک نہیں ہے، برے لوگ، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے. حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کے رشتے، اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. حالانکہ لوگ گنہگار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا کہ مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو. صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا. آج کے اس دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی، ہے نا. ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے، رشتے دار مانگیں گے، پیچھے یہ کریں گے، رشتے توڑیں گے تو نہیں، رشتے جوڑیے، اضافہ ہوگا رزق میں، اولاد میں اضافہ ہوگا اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیے. تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے، رشتوں کو جوڑیے. 5واں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے. اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں. ایسا ہوتا ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں. بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے. ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے. معلوم؟ اسی طرح اسی تعلق سے ایک حدیث رسول اللہ نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہے. یہ ایک روایت نے فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 1 درہم 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہوگا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے. مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج. اگر میں روز دن بھر میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا. ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے. بھائی یہ مت سمجھ جاؤ کہ بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1 لاکھ ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے. نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی. اگر لاکھ میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی. اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تو بھائی مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا. جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کے نام میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا. اللہ یقیناً اجر دے گا. مانو خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے. مالداری اور غریبی خرچ میں آڑ نہیں بنتی، اصل چیزیں نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے. اصل غنا اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری ہے. دل سے مالدار آدمی، مال سے نہیں. ایک آدمی تو مال سے کروڑپتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے بھی اس کی نظر رہتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے. اور ایک آدمی
غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے, اللہ اس کو دے رہا, وہ کما رہا, میں اپنا کما رہا ہوں. تو غنا, مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے. پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا. کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا, اب پیسے خوب کما رہا تو اب صرف چنے پہ گزارا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے. تو غنا دل کا ہوتا ہے, مالداری دل سے ہوتی ہے. دل سے مالدار بنیے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, اللہ دیتا ہے, یاد رکھیں. اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی راہ میں ایسا پیسہ خرچ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجدیں بنائی. ایسی واقعی بعید نہیں, اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتے ایک الگ بات ہے, نہ سنے ہوتے الگ بات ہے, کہ لوگوں نے حمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدی ان پیسوں سے, اور اس پر مسجدیں تعمیر کی اپنے روپے اور پیسے سے. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے فگے بیچے, بلونز, اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر. تو خرچ کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرچ کرتا ہے. اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے. اللہ جتنا دے, ایک عہد کے برابر دیا تو دوسرے کی توقع کریں گا, دوسرے عہد کے برابر سونا دیا تو تیسرے کی توقع کریں گا, اس کی خواہش بننے ہونے والی. تو خرچ کیجیے, اللہ کے راہ میں جذبہ پیدا کیجیے, اس کا بڑا فائدہ ہے. اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیجیے. یتیم والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, لیکن اس کی حرمت تو بہرحال اپنی جگہ رہی. ہم نے بدعتیں کر کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا, اور وہ مہینہ رجب المرجب, رجب کا مہینہ, جس کے تعلق سے جس کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو سوائے ایک فضیلت کی اس کی اور کوئی فضیلت احادیث میں نہیں آتی. یاد رکھیں, رجب کی بہت مختصر سی فضیلت آتی ہے, اور اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہی تھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, جو کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 تھی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا, اور اللہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ, کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض, یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے. آگے فرمایا والارض منها 4 حرم, اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا, معصیت کرنا, نافرمانی کرنا, جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا, اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے. تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم, اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ, یہی دین اسلام حق ہے. فرمایا مضبوط دین ہے. آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے. یاد رکھیے, اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں, 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وجہ آپ سے یوں کرتے, اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں. مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں ادر کی کفر ہوگا. اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, 3 پے در پے آتے ہیں, 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ 3 پے در پے آتے, ایک کے بعد ایک آتے فوراً. پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اور پھر فرمایا اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. 4تھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ. ٹھیک, تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ, جدال, ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے, لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے. اس طرح گناہ, معصیت, کبائر سے بچنا, نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ مہینے یاد رکھیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم. ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے, مطلب یہ 11واں مہینہ ہے. اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے.
محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک، تو لہٰذا محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پیدر پہلے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے، جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے، اسی طرح جو ہے رجب کی 27 کی رات کو جاگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں، اور اس کی مختلف فضیلت، ایک روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے عمرہ کر کے آئیں گے، تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس میں مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہے، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقع میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے۔ اس مہینے یہ سب بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گیری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتا تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے
یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا. تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنے نفسوں کو بچایا کرتے تھے. حالانکہ وہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے. یاد رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا، اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ فرح کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرح. تو آپ نے کہا اسلام میں فرح بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں. عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے. ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے. تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کا. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، ایک خاص دن ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا. اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، اسی کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کو چن لیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کرے اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے